बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मैं कौमी असम्बली में मौजूद हूं और पाकिस्तान का इक़्तिदार का सबसे बड़ा ऐवान आवाज़ बना है किसानों की, और चारों सूबों के किसान जो है यहाँ पहुँचते हैं, उनको बुलाया जाता है, इज्जत दी जाती है। और इक़्तिदार के बाद, हुकूमत के बाद ये बेड़ा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उठाया था और यकीनन असद कैसर अब इसको निभा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो किसान हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की आवाज़ सुनी जाती है। उनकी बीज का मसला हो, उनकी फसल का मसला हो या फिर उनकी पॉलिसी का मसला हो, उनकी आवाज़ अब ऐवानों तक पहुँचती है। और यकीनन एक ख़ुसूसी कमेटी पार्लियामेंट की बनाई गई है जो कि किसानों के मामलों को देखती है। आज भी हम खुद देख रहे थे, असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा के जो ख़ास तौर पे सिगरेट और तंबाकू से मुतालिक जो किसान हैं उनको बुलाया, इसके अलावा सिगरेट इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया, एसोसिएशन बुलाई, बोर्ड बुलाया और उनके मसाइल सुने। और जो एडवांस टैक्स है सिगरेट तंबाकू के ऊपर, वो कम हुआ। इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं, यकीनन हम इनसे बात करते हैं इसके हवाले से। सर, ये बताइएगा, जो कमेटी है और टास्क फोर्स, दोनों में फ़र्क क्या होगा और किसानों की किन किन मसाइल को अभी तक आप एड्रेस कर चुके हैं? देखो, टास्क फोर्स तो एक स्पेसिफाइड उसका एजेंडा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना टोबैको की जो ग्रोवर्स की इश्यूज हैं, उनकी जो इनको जो मामलात है, उस मामलात को मतलब क्लोजली देखेंगे और वो मशावरत करेंगे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की जो टोबैको की रिलेटेड। एग्रीकल्चर कमेटी तो एक वास्ट उसमें देखती हैं मुख्तलिफ पंजाब की जो फसलें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो फसलें हैं, दीगर फसलें सिंध और बलूचिस्तान की है, कश्मीर की है, मतलब जहाँ जहाँ से हैं। हम चाहते हैं कि उसकी एक ऐसी पॉलिसी हो कि हम अपने फार्मर के लिए बुनियादी तौर पर फैसिलिटी दे सकें और अपने फार्मर को हम स्ट्रेंथन कर सकें। और क्योंकि ये मुल्क तो एग्रीकल्चर के बगैर ये आगे बढ़ नहीं सकता, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना अपने फार्मर पर करें, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे करें, एक जगह पे बिठा के उसकी एक्सपीरियंसेस को शेयर करके ऐसी पॉलिसी बनाएं और हुकूमत के साथ जो है ना निगोशिएट करें, ताकि सही मानों में फार्मर की जो इश्यूज हैं वो जो है ना वो मतलब उसके अंदर पॉलिसी बनाई जा सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किसान अब पिस रहा है इस गवर्नमेंट में, या किसानों के किन मसाइल को आपने अभी तक एड्रेस किया? देखिए, एक तो हमारा इस वक्त निगोशिएशन हो रही है जो पंजाब में किसान हैं उसका, खासकर जो ट्यूबवेल के बिलों का मसला है। इस पे हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम इशू है कि गवर्नमेंट के पास एक 50 अरब रुपए का स्पेशल पैकेज है, तो हम इसके ऊपर निगोशिएट कर रहे हैं कि उसको कैसे जो है ना उसमें कितना दिया जाए और जो कॉटन की फसल है इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। और हमने मुख्तलिफ सूबों की सूबाई हुकूमतों को बुलाया था, उनके मिनिस्टर और उनकी सेक्रेटरीज आए थे, उसमें उसके साथ भी मुशावरत की और फेडरल मिनिस्टर की। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी इश्यूज हैं, इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया जाए, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको देखा जाए और हम अपने किसान को उनको सही रिलीफ पहुंचाने में हम बेसिकली वो रोल प्ले करें कि उसकी आवाज़ जो है ना मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाई जा सके। हम इस चीज़ के भी गवाह हैं कि एक तरफ इंडस्ट्री माफिया, दूसरी तरफ गरीब किसान। आपने किसानों की बात की, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। आप समझते हैं कि किसानों को अगर ऊपर उठा दिया जाए, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर दी जाए, तो हम बहुत बड़े कर्जों से भी निजात हासिल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली दफ़ा एक किसान को आवाज़ मिला है, यानी एक पावरफुल कमेटी बनी है जो कि मेन लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। किसान जो है ना इस पे मुतमईन है कि उसको पहली दफ़ा एक आवाज़ मिली है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब हमारे मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि वो पॉलिसी हो, जितनी पॉलिसी बने उसमें किसान की मुशावरत शामिल हो, उनकी जो मुश्किलात है उसको सामने रखती हुई पॉलिसी बनाई जाए। और इसके लिए हम तमाम सूबे के किसान के साथ जो डायरेक्ट रखते हैं। जी, असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली है और यकीनन अब ये करके दिखा रहे हैं, और अगर कोई आवाज़ नहीं सुनता तो फिर इन्हें यकीनन किसानों का हक लेना भी आता है। और इस वक्त ये आवाज़ बने हैं इस ईवान में, और यकीनन इसी ईवान में जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, जहाँ वज़रा बैठते हैं, यहाँ वो किसान जिनकी यहाँ तक एक्सेस नहीं थी वो आके बैठते हैं, उनकी सुनी जाती है और उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। यकीनन मैं बाकी लोगों से भी बात करवाऊंगा। आज यकीनन ये काबिले मुबारकबाद के मुस्तहिक है, काबिले इस्ताइश इक़दाम है कि इस हुकूमत भी अब पॉलिसी पे आ गई है जो असद कैसर साहब ने दी स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पे। बाकी लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं। आपका नाम क्यों गलत लिखा हुआ है? क्यों? शानदार लिखा क्यों? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो बताया यकीनन वो हौसला अफजा बातें हैं। आज मैं यकीनन इस इवेंट में दो अहम शख्सियात थी।
ایک تو اسپیکر قومی اسمبلی اور شاندانہ گلزار جو کہ قومی اسمبلی کی ممبر بھی ہیں تحریک انصاف کی اور یقیناً بیرسٹر بھی ہیں, لاء میں انہوں نے باہر سے ایجوکیشن لی ہے اور یہاں پہ آ کے کسانوں کے ایک ایک ایشو کو ایڈریس کر رہی ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی چند دنوں میں بڑی بریفنگ دینے والے ہیں. اور یقیناً جب ہم نے ان سے گفتگو کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کس حد تک کسانوں کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہے, پارلیمنٹ سنجیدہ ہے اور منتخب اراکین سنجیدہ ہیں. شاندانہ گلزار, یہ بتائیے گا کہ آج کے ایونٹ میں خاص بات کیا تھی, کیا امپورٹنس تھی اس ایونٹ کی؟ دیکھیے جی, یہ ایونٹ دو حوالے سے امپورٹنٹ تھا. ایک تو ہمارے جو علاقے کے زمیندار ہیں جو اسلام آباد سے قریب ہے علاقوں سے, ان کے جو کچھ مسائل تھے وہ ہم نے سنے, ان کو حل کرنے کی کوشش کی بجٹ کے دوران. اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا. وہ 4-5 پیچیدہ مسائل تھے. جو مسئلہ آتا ہے ہمیشہ کہ خوراک اور زراعت صوبے کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور فیڈریشن میں کاشتکار کا زمیندار کا کوئی آواز سننے والا نہیں, نہ اٹھانے والا ہے. تو اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, اسپیشل کمیٹی آن ایگریکلچر پروڈکٹ, کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس ابھی بھی ہے. تو مین جو ہمارا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کی ایگریکلچر زراعت بڑھائیں, اس کی ایکسپورٹ ہو, اس کی کوالٹی ہو, اس کی ڈومیسٹک. اور آپ نے دیکھا ہوگا پینڈیمک میں, کرونا میں, یہ واحد چیز ہے خوراک اور زراعت جس نے ساری قوم کو بچایا, کیونکہ امپورٹس کھانے کی بند ہیں, ایکسپورٹس نہیں کری دنیا, سب ڈرے ہوئے ہیں. تو اس کی امپورٹنس دیکھتے ہوئے, اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے اسپیکر صاحب نے اور بھی اپنی ایفرٹس ڈبل کر دی ہیں, دگنی کر دی ہیں, تاکہ جتنے بھی ایشو ہیں, چاہے وہ تخم کے ہوں, چاہے وہ یوریا کے ہوں, چاہے وہ زمین کے ہوں, چاہے وہ پانی کے ہوں, چاہے وہ ایکسیس ٹو فائنانس ہو, کراپ انشورنس ہو, تمام چیزیں اسپیکر صاحب پہلے سے ہی کام کر رہے تھے پچھلے 2-3 مہینوں سے. ایک رپورٹ ہم سے اسپیکر صاحب نے مانگی تھی جو ہم نے بنائی, پھر وزیر اعظم جو مسائل چاہے ہماری حکومت ہو یا نہ ہو, ہم ایک ایسی ریل کی پٹلی ڈال جائیں کہ آئندہ ایگریکلچر پچھلے 40 سال کی طرح رد نہ ہو. اچھا شاندانہ گلزار, یہ بتائیے گا کہ اس کے کور ایشوز کون کون سے آپ ایڈریس کر رہے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ دیکھیے, جس میں ٹیکنالوجی ہے, اس میں تخم ہے, اس میں یوریا فرٹیلائزر کی چیزیں ہیں, اس میں سوئل ہیلتھ ہے, واٹر کی پروویژنز ہے, ٹیوبلز کی بات ہے, اس میں ZTBL کا ریفارم ہے, ایکسیس ٹو فائنانس سے ہم کہتے ہیں, اس میں ایکسٹینشن سروسز ہیں, فارمر کوآپریٹو سوسائٹی ہے, ویلیو ایڈیشن ہے, ایکسپورٹ ہے. اس میں کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو زراعت کو فلی انکمپاس نہ کرتی, کیونکہ اب زراعت پچھلے 40 سال کی طرح نہیں چل سکتی. اچھا, آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہوگا پھر تمام صورتحال کو, کتنا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس ایگریکلچر میں ہی جی آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. آپ کی جو مین ایکسپورٹ پاکستان کی جو 65% ہوتی تھی وہ ٹیکسٹائل ہے, اور ٹیکسٹائل کا دار و مدار کاٹن پہ ہے. آپ کاٹن کی پروڈکشن پاکستان میں دیکھ لیں, سال در سال کم ہوتی جا رہی ہے, چینی کی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ کی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے, ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ امپورٹ کے پاس آپ کے پیسے نہیں. آپ کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا امپورٹ کی وجہ سے تھا. تو آپ باہر سے کاٹن منگائیں گے, پھر یہاں پہ کپڑا بنائیں گے, پھر باہر بھیجیں گے, اور بھیجتے کیا ہیں؟ یا بیڈ شیٹ بھیجتے ہیں یا تولیہ بھیجتے ہیں, نہ آپ ٹی شرٹ بناتے ہیں, نہ آپ پتلونے بنا رہے ہیں. پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے. اس طرح ایگری فوڈ بزنس, دنیا آرگینک فوڈ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے, پاکستان میں سارا کھانا ہی آرگینک ہے. پیسٹیسائڈ فارمر کتنا لائے, کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں, اور یہ چیز ہمارے ماضی کے جو حکمران تھے ان کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آپ نے زراعت کو چلانے کی, ٹیکنالوجی کھا نہیں سکتے, کھانی اپنے زراعت ہی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا, ایک دو اور کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں تمباکو کے حوالے سے, جو کہ ایونٹ تھا اور 500 پر کے جی جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس جو تھا وہ 10 روپیز میں آ گیا. یقیناً آپ کے ایفرٹس ہیں اس میں, کیسے راضی کیا؟ یہ تو کنفلکٹ تھا FBR سے, انڈسٹری سے, کسان سے. اتنا جی وہ مسئلہ نہیں تھا جتنا اس کو بڑھا چڑھا کے ٹی وی پہ کچھ لوگوں نے ایڈورٹیزمنٹس کروائی. بیسک ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی تمباکو پہ 10 روپے فلی ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے, یعنی کہ ایک دفعہ تمباکو خرید لیا جائے, اس پہ ٹیکس دے دیں, پھر جب وہ سگریٹ کی سٹیج پہ جاتا ہے وہ واپس دے دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو بیشتر آپ کے کاشتکار ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں, ان کے NTN نمبرز نہیں ہیں, وہ تو اپنی دستخط بھی نہیں کر سکتے, انگوٹھا لگاتے ہیں. اگر یہ ٹیکس بڑھ جاتا 500 پہ تو یہ دینا کاشتکار نے تھا, وصول کسی اور نے کرتا. ہم نے یہ سجیشن دی کہ دیکھیے ٹوبیکو سے تو کینسر کی میڈیکیشن بھی بنتی ہے, اور یہ واحد زرعی پروڈکٹ ہے پاکستان پہ جس پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. آلو پہ نہیں ہے, ٹماٹر پہ نہیں, چاول پہ نہیں, چینے پہ نہیں ہے, تو اس پہ کیوں لگا رہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا. یہ FBR کا پروپوزل نہیں تھا, یہ باہر سے ایک پروپوزل آیا تھا. لیکن دوسرا جو ہم نے ان سے پختہ بات کی کہ کیونکہ سگریٹ ایک مضر چیز ہے, صحت کے لیے بیماری کرتی ہے, آپ سگریٹ پہ ٹیکس لگا دیں, فی سگریٹ آپ 100 روپے لگا دیں, ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہمیں صرف یہ مسئلہ ہے کہ کاشتکار کو کیوں زور دیتے ہیں, کیونکہ وہ فلی ریفنڈیبل ٹیکس نہیں اپنا کلیم کر سکتا. میری مت لاسٹ ایک بہت امپورٹنٹ اور آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل بتائیے گا عوام کو, کسانوں کے لیے آپ کی گورنمنٹ, تحریک انصاف کی گورنمنٹ, پارلیمنٹ سب مل کے خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟
بہت ساری جو خوشخبریاں آ رہی ہیں. جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی ہسٹری میں 37 ارب فرٹیلائزر سبسڈی دی ہے تمام پاکستان کے کاشتکاروں کے لیے. دوسرا, ہم نے سب سے بڑا جو کام کیا کہ ZTBL کا جو لون ہوتا تھا کاشتکار کا وہ 18% انٹرسٹ پہ تھا, وہ اس کو ہم 10% پہ لے آئیں. مزید کوشش کریں گے اس کو کم لے کے آئیں. تیسرا جو ہم کوشش کریں اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ کہ جو ٹیوب ویل ہیں جتنے پاکستان میں اس کو 29 ارب کی سبسڈی ملے غریب کسان کو. اب کوشش ہے انشاءاللہ, اب یہ جلد ہی پتہ لگ جائے گا. جو فرٹیلائزر کا ہے اور جو زرعی ترقیاتی بینک کا وہ تو ہو چکا ہے, اب یہ انشاءاللہ ٹیوب ویل کا بھی رہتا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہزادہ. ایک میں صرف ملاقات کروانا چاہوں گا, آپ ذرا اپنا تعارف کرائیے گا. جی, میرا نام حسین احمد ہے. میں سرحد ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا جنرل سیکرٹری صوبائی, اور میرے ساتھ حاجی عبدالنبی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کھڑے. اچھا, میں آپ سے صرف بات کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کسانوں کو کیا دیا. یہ پہلے جو حکومت گئی گزری, کسی نے اس طرح ہمارا آواز نہیں سنا. ہم مختلف فورم پہ گئے, پہلے بھی ہمارے اس طرح کے پرابلم آتے تھے. جیو ٹوبیکو کی جو میجر پرابلم تھی اس پہ شاندار گلزار صاحب نے کافی تفصیلی آپ کو بریف کیا. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے ڈیلر ہیں یا کمپنیاں ہیں, ہم چاہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اس ملک میں کام کرے, وہ چھوٹے کمپنیاں بھی, تاکہ ان کے آپس میں کمپٹیشن رہے. اس پہ جو ٹوبیکو پہ 500 روپے ٹیکس لگایا گیا تھا, تو یہ ایڈوانس ٹیکس تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو چھوٹے کمپنیاں ہیں وہ یہ ٹیکس پے نہیں کرے گا ایڈوانس میں, تو وہ تمباکو نہیں خرید سکیں گے. جب وہ تمباکو خرید ہی نہیں سکتے تو کمپٹیشن تو مارکیٹ سے نکل اس کے علاوہ کیا چیز ملا ہے؟ انہوں نے جو ہم پیسٹیسائڈ کے حوالے سے ہمارے جو کافی مشکلات ہیں, زرعی ادویات جو مل رہی ہے کافی ایکسپینسیو ہے. سیڈ ہمیں مسئلہ ہے کہ نہیں مل رہا ہے. عام طور پر بھنڈی کا سیڈ, میں نے ابھی اپنے اسپیچ میں بھی ذکر کیا کہ بھنڈی ایک معمولی سی سیڈ ہے, وہ بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہیں مختلف اداروں میں, NRC ہے, PRC ہے, ترناب ہے, اس طرح کین ہمارے مردان میں. اس میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اس کو اگر صحیح وقت پہ پڑھ دیا جائے تو وہ بہت ترقی زیادہ قسم کے جو سیڈ ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں, جو باہر ملکوں سے نہیں منگوائے. کسانوں کے بڑے مطالبات نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں. کسی کو سیڈ چاہیے, کسی کو ٹیوب ویل چاہیے, کسی کو قرض چاہیے اپنی فصل کے لیے, اور کسی کو بر وقت جانور چاہیے, مویشی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کسی کو ٹیکس میں ریلیف چاہیے. چھوٹے چھوٹے مطالبات جو گورنمنٹ ایڈریس کرنے جا رہی ہے, اور ابھی گواہی دے رہے ہیں یہ لوگ کہ اس گورنمنٹ نے ان معاملات کو بہت ہی سنجیدہ لیا ہے, اور یہ گورنمنٹ حل کرنے جا رہی ہے. کسانوں کے بھی وہ تمام مسائل جو کہ اب تک نہیں سنے گئے, سیڈ تک کے مسائل جو ہیں وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے. تو یقیناً اب پرائم منسٹر آف پاکستان مل کر آئندہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر بڑی خوشخبری دے گی کسانوں کو, اور یہ کسانوں کے لیے بھی کسی بڑی مراد سے کم نہیں ہوں گے. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.